دیکھیں گورنر صاحب کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ماضی ہے یا ان کا پاکستان میں پلس سمجھا جاتا ہے سیاسی طور پر کہ یہ ایک غریبوں کی پارٹی ہے، یہ عوام کی پارٹی ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اور کتنے عوام دشمن اقدامات کیے جائیں گے کہ آپ کو خیال آئے گا کہ ہم نے سسٹم کو بچانا ہے، ہم نے لوگوں کو مروانا ہے۔ یہ آپ کی پالیسی ہے تو میری معافی ہے پہلے، یعنی اب آپ کی پالیسی یہ ہے کہ جی نیک نامی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی اور بدنامی پیپلز پارٹی کی جوڑی میں، اور جدو لوگ چولیاں اڈ اڈ کے بد دعاواں دے رہے ہون، خواہ کسان ہون، خواہ مزدور ہون، خواہ عام شہری ہون، تو تسی کس طرح چین نہ دو اتنے گورنر ہاؤس بیٹھے اتنے سسٹم بچا رہے ہیں، ہم سسٹم بچا رہے ہیں، ہم سسٹم اللہ دے واسطے اس قوم نو اور عوام نو بچا لو۔ اگر مہنگائی کو بچا سکتے ہو، بے روزگاری کو، بد امنی کو، ڈاکواں کو، چورا کو۔ جی گورنر صاحب دیکھیں چودھری صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، پیپل پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے اور اب بھی پیپل پارٹی جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہے، اور جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی، میں جیسے اب سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس پہ آواز اٹھائی کہ یہ جو سکول ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے اور غریب عوام سے تعلیم کا حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ ابھی مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کہا دیکھیں سسٹم چلے گا تو مہنگائی بھی بہتر ہوگی، آپ نے کہا سسٹم کو بچانا ہے، تو ابھی آپ دیکھیں کہ مہنگائی نیچے آئی ہے، وہ سنگل ڈیجٹ میں اگر گورنمنٹ کہتی ہے 6-7% ہے تو 6-7% نہیں تو چلیں 13-14% پہ ہوگی، لیکن 38% سے وہ 13-14 پہ آئی ہے، تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے وہ چلا ہے۔ بالکل صحیح گورنر صاحب ایک بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے 27 اکتوبر کو، اس میٹنگ میں آپ حصہ تھے، اس میٹنگ کا اس میں پرائم منسٹر صاحب تھے، آپ اور آپ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا۔ سر جو اخبارات کے اندر خبریں کور ہوئیں ڈان کے اندر ہے کہ جی رولنگ الائنس جیئرنگ اپ فار اندر امینڈمنٹ، ٹریبیون یہ بھی کہتا ہے کہ پی ایم بلاول اور جو ہے 27 امینڈمنٹ کے اوپر کو بات چیت کر رہے ہیں، دا نیوز بھی یہ کہتا ہے، اردو کے اخبارات کے اندر ہی بھی شہباز بلاول کا 27ویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ۔ اگر پریسائزلی ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میٹنگ میں ہوا کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہا گیا تسلی ہے ٹھیک ہو گئی ہے، 27ویں اگر آئینی ترمیم آ رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ہمیں کچھ کیونکہ ابھی تک خبر سامنے نہیں آئی، قانون سازی کرنی ہے نہیں ہونی، یہ ہوا کیا تھا اس میٹنگ کے دوران؟ کیونکہ بعد میں حکومت نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہوا جو اخبارات کے اندر رپورٹ ہوا ہے۔ نہیں دیکھیں اس میٹنگ میں کوئی اور ایسی بات نہیں ہے، اس میٹنگ میں وہی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کو آگے اور جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے، جو چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہوئیں ان کا طریقہ کار طے کیا جائے، عوام کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے، ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ یہ جو پیڈنسی ہے یہ ختم ہو۔ جو بلاول صاحب کی ایک نیت تھی 26ویں ترمیم میں کہ غریب آدمی جو بیچارے در در کا دھکے کھا رہا ہے اس کی بھی کوئی سنے، صرف یہ نہ ہو کہ ٹکرز کے لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کی جائیں اور حکومتی جو کیسز ہیں انہی کو سنا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہوا کہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں۔ دیکھیں اس میں لانے کی یہ ضرورت ہے کہ ججز کی تعداد کو بڑھانا بہت ضروری ہے، وہ تو سب سے اہم اس میں جو نقطہ ہے جی وہ ججز کی تعداد کے حوالے سے ہے، اس کو بڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں آپ کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں تو ان ججز میں کے حوالے سے اور پھر آپ نے آئینی کورٹ بھی بنانی ہے تو چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو تھوڑی سی کلیریفیکیشن سردار صاحب چاہیے، دیکھیں جو ججز کی تعداد بڑھنی ہے وہ سادہ قانون سازی ہے، اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، تو 27ویں آئینی ترمیم آپ سے میں پریسائزلی جانا چاہتا ہوں کہ ایگریمنٹ ہوا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہمیں لانے کی ضرورت ہے اور جلدی لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے ججز کی تعداد کے حوالے سے، باقی جو 26ویں آئینی ترمیم کی چیزیں ہیں ان کے لیے جو تھوڑی بہت اور اس میں کوئی قانون سازی کرنی ہے، ان کو کیسے بنانا ہے، اس کے لیے جو تھوڑا بہت کرنی ہے وہ، اور ججز کی تعداد کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل صحیح، کوئی وہ چیز نہیں ہے جو بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا گیا، لکھا گیا،
میرے سامنے کوئی مطلب یہ بات ہوئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ سکم رہ گئے ہیں، کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو؟ نہیں، سکم آپ کو نہیں کہتے، آئینی کوڈ کے حوالے سے ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کو فرمیشن کیسے کرنی ہے، باقی اور جو اس کے پوائنٹس ہیں مختلف ان کے، اور ججز سب سے، جیسے میں نے آپ کو سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ ججز کے حوالے سے ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ سادہ اکثریت سے ہو یا 2/3 اکثریت سے ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا سردار صاحب، میرا نہیں خیال، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ نہیں، وہ اس کے لیے سادہ وہ اس میں سادہ اکثریت کی ضرورت ہے۔ سردار صاحب جاتے جاتے خبر دے دیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف بشرا بی بی کا باہر آنا، ان کے اور بہانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا باہر آنا، ایک تاثر ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیل کا تاثر اور مستقبل تحریک انصاف کا، آپ کے کیا اس کے اوپر خیالات ہیں، رد عمل کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیل ہونی مشکل ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈیل ہو سکے، اور ان کے لیے میری اگر یہی سیاست رکھی اور اسی طرح اپنے ایجنڈے پہ وہ قائم رہے تو ان کا مستقبل مجھے کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ سیاست اگر کرنی ہے تو پھر سیاست کریں، سیاست میں ڈائلاگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بات چیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کسی کی سننا پڑتی ہے، کسی کو سنانا پڑتی ہے، اور کئی جگہ پہ جو ہے وہ ووٹوں کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، جہاں پہ آپ ملک کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر ووٹوں کو ایک سائیڈ پہ پھینکنا پڑتا ہے، اور کئی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ آپ کو بہت سارے گلے شکوے، بہت ساری ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن ان ناراضگیوں کو سائیڈ پہ رکھ کے اور آصف علی زرداری کی طرح جو ہے وہ بازو کھول کے اور دل صاف کر کے لوگوں کو گلے سے لگانا پڑتا ہے۔ تو بشرا بی بی کا باہر آنا میرٹ پر ہے، کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیملیز ہیں ان کو تو ویسے بھی بغیر کسی مقصد کے جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ 302 یا دہشت گردی، 2 قوانین ایسے ہیں پاکستان کے آئین میں کہ جن میں آپ عورت کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، باقی ساروں میں ان کی ضمانت جو ہے وہ بنتی ہے، تو اس طرح عورت کو ایک وہ جو ہے وہ تو دینا چاہیے نا، ان کو وہ فیور تو دینی چاہیے۔ باقی عورتوں، یہ چھوٹے چھوٹے کیسز پہ ان کو جیلوں میں ڈالنا، کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی کی بھی ہو، ان کو اس طرح نہیں، جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے اور ان کو تھوڑا ریلیف ضرور دینا چاہیے۔